دوستو ہمزاد ایک ایسا لفظ ہے جس کا ذکر ناولز وغیرہ میں تو بہت ہوتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمزاد کہتے کسے ہیں۔ کیا یہ کوئی جن ہوتا ہے جو انسان کا ہم شکل ہے؟ کئی لوگ ہمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ ان سب کے سوالات کے جواب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو ہمزاد فارسی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ساتھی انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ہمزاد کو عربی زبان میں قرین کہتے ہیں۔ جس ہمزاد کی قرین کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ایک جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھی کی طرح، ہم سب کے ساتھ، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوستو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جن اسی بچے کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ ہمزاد انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر یہ ہمزاد انسان پر بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن نامقرر فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ جن موجود ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جن کو مسلمان کر دیا ہے۔ یہ جن مجھ سے صرف خیر اور بھلائی کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمزاد یا قرین ایک جن ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسان اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل میں رکھے تو یہ جن انسان پر حاوی نہیں ہو پاتا۔ دوستو انسان کا ہمزاد اس انسان کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، انسان کی پرسنل انفارمیشن کے راز وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، انسان کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ مانتے ہیں کہ انسان اپنے ہمزاد کو قابو بھی کر سکتا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمزاد کو قابو کر لے تو اس کے ذریعے دوسرے انسان کی پرسنل باتیں بھی جان سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہمزاد اس دوسرے انسان کے ہمزاد کے ساتھ اس انسان کی ساری انفارمیشن حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہمزاد کے ذریعے ہی کسی انسان پر جادو بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دین میں جادو کرنا بالکل حرام ہے۔ لیکن جب کوئی کالا جادو کرنے والا ہمزاد کو قابو کرتا ہے تو ہمزاد بھی بدلے میں اس جادوگر سے کچھ ڈیمانڈز کرتا ہے۔ ہمزاد جس کا کام ہمیں برائی کی طرف لے کے جانا ہے، وہ بدلے میں اس جادوگر سے ایک انتہائی غلیظ کام کرواتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اگر وہی انسان کسی کے کہیں نظر آ جائے تو اس کا وہ ہمزاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بابا نے ان کو ان کے مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملوایا، وہ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ہمزاد ہوتے ہیں۔ کہ وہ اپنے اینشنٹ اینسسٹرز کو مل کے آ رہے ہیں جو آپ کا پوری انہیریٹنس ہے۔ اب میری ملاقات اپنے پر دادا سے ہو چکی ہے جن کو میں دنیا میں نہیں ملا، ٹھیک، اب ادھر سے میں مل کے آیا ہوں۔ اب وہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میرا مسلمان ایک وجود ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ شاید کوئی نظر کا فریب ہے، کوئی دماغ کا کھیل ہے، لیکن اگر ساروں کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس ایکسپیرینس کو ہم کسی طرح اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو، ظاہر بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیں دوستو، مرے ہوئے لوگوں سے اس طرح ملا جا سکتا تو فرض کریں کہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو پولیس تشویش کیوں کرے؟ سیدھا قتل ہوئے آدمی سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے اتنا ہی ہمارا ہمزاد ہم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔